الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں. فَإِخْوَانُكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات میں بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل. سورہ بقرہ آیت نمبر 220 ہے. آیت کریمہ سے پہلی والی آیت نمبر 219. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیجئے کہ العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. آیت کریمہ پہ گفتگو ہو چکی تھی کہ آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کا ذکر ہے، اور یہ شراب سے متعلق قرآن کریم کی دوسری آیت ہے. سب سے آخری آیت سورہ مائدہ کی ہے جس میں پھر شراب کی حرمت کا ذکر آیا، اور اسی طرح جوئے کی حرمت کا ذکر آیا. اور جوئے کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جوئے کی تمام قسمیں جو اس دور میں رائج تھیں یا آج رائج ہیں یا قیامت کی صبح تک آئیں گی، تو وہ ساری کی ساری قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روح سے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کی روح سے یہ تمام چیزیں حرام ہیں. اور جوئے کی جو سب سے آسان تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہو کہ جو نفع اور ضرر دونوں کے درمیان ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یہ بھی کہ کچھ نہ ملے. تو اس میں آج کل کی جو لاٹریاں ہیں، بانڈز وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح کسی چیز کے اوپر کوئی شرط لگانا، کسی کھیل کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، یہ بھی جوئے ہی کی قسم ہے اور شرعاً ناجائز ہے. البتہ کوئی ایسا کھیل ہو یا کسی کام پر کسی تیسرے فریق کی طرف سے کوئی انعام رکھا جائے تو وہ یعنی جوئے سے باہر ہوگا اور اس کا شرن لینا وہ جائز ہے. آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ پیچھے بھی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام نے دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک یہ کہ کس چیز کو خرچ کریں اور کن لوگوں پہ خرچ کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ تھا کہ آپ خرچ کیجئے اپنے والدین پر، اپنے اعزاء و اقارب پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مساکین پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر صراحتاً ذکر ہے قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صدقہ کا ثواب اور صدقہ کے جو فضائل ہیں جب قرآن و حدیث میں آئے تو روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام وہ صدقے کے ثواب کا سن کر انہوں نے تمام مال خرچ کیا اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقہ علی نفسک، اپنے اوپر اس کو خرچ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا انفقہ علی اہلک، اپنی گھر والی پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اعلم، تو بہتر جانتا ہے کہ جب تمہارے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنے اولاد پر، اہل و عیال پر، اپنے خادموں پر خرچ کرنے کے علاوہ مال موجود ہے، پھر تو جہاں بہتر سمجھے وہاں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر۔ تو آیت کریمہ میں فرمائے جو زائد ہے تم سے وہ خرچ کر، اور پھر خرچ کرنے میں بھی، صدقہ کرنے میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، ان کو مقدم رکھ۔ اگر وہ محتاج ہیں ان پر زیادہ خرچ کر، اس کے بعد جو باہر والے لوگ ہیں ان پر خرچ کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک تہائی بھی بہت ہے، ایک تہائی اللہ کے راستے میں دے دے، وصیت کر لے، یہ بھی بہت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے اولاد وہ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، مال و دولت ان کے پاس موجود ہو ان کی ضرورت کے بقدر، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ فرمائے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر، دونوں میں تمہاری جو بلائی کے کام ہیں، جس میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہ راستے تمہیں بتا رہا ہے، اور تم غور و فکر کر کے ان راستوں پر چلو، انہیں حاصل کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا، ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا یہ بہتر ہے، یہ نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے المفسد جو معاملات کو بگاڑنے والا ہے، من المصلح جو سنوارنے والا ہے اس سے۔
کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ سب سے پہلا لفظ فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق ماقبل کی آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے سے ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف اس کے آخر میں ضمیر لگی ہے مخاطب کی۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔ یتامہ جمع ہے یتیم کی، اکیلا، تنہا، منفرد۔ کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے۔ یتیم کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، اور باقی چیزوں میں موتیوں میں جو سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے اسے در یتیم کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے در یتیم، یعنی صرف یتیم نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موتیوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی موتی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی بلائی چاہنا، اصلاح کرنا ان کے لیے، ان کے مال کی، خیرن یہ نیک کام ہے، یعنی اصلاح اموال الیتامى، یتیموں کے جو مال ہیں ان کی درستگی کرنا یہ نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، واو کے معنی اور، ان اگر، تخالطو مضارع مجزوم کا صیغہ ہے، اس کے اوپر ان آ گیا، اصل میں تھا تخالطون، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا۔ ان تخالطو، اگر تم ان کو ملا لو، ان سے مشارکت کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، اخوان اخ کی جمع ہے، بھائی کو کہتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ یعلم جانتا ہے، المفسد اس میں فاعل ہے، بگاڑنے والا، فساد کرنے والا، من المصلح، مصلح کے معنی درستی کرنے والا، صالح نیک درست عمل کرنے والا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم، اعنتک اعنات سے ہے مشقت میں ڈالنا، وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ غالب، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ آیت کریمہ کا یہ الفاظ آتے ہیں تو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، ایسے غلبے والے ہیں کہ ان کا اقتدار کامل اور مکمل ہے، اور حکیم کے معنی حکمت بھی کامل، یہ فوراً پکڑ نہیں لیتا کسی کو، باوجود اس کے کہ وہ ہر مجرم کو، ہر گناہگار کو، ہر نافرمان کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب، چونکہ یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، اور اس سے پہلے جو مکی صورتیں تھیں تو ان میں یتیموں کے بارے میں دو احکامات نازل ہوئے۔ ایک حکم تو یہ تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے کہ تم اس کی کوئی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کچھ کرو۔ اور دوسری آیت کریمہ ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نہ حق تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہی۔ تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو چونکہ بعض لوگ وہ یتیموں کے مال میں احتیاط نہیں کر رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیات جب نازل ہوئی تو جو مخلص صحابہ کرام تھے جن کے زیر تربیت، زیر پرورش کچھ یتیم تھے، تو ان کو خوف لاحق ہو گئے کہ قرآن کریم میں تو یہ بڑی سخت احکامات ہیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ یتیم بچے ہیں، ان کا مال ہے، اور ہم نے ان کا یہ مال اپنے پاس اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس کو ضائع نہ کریں، ان کے حوالے ہم نہیں کرتے اور ان کا مال انہی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ جو قرآن کریم کی آیتیں یہ تو بڑی سخت ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قل اصلاح لہم خیر،
آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ ان کے مال کی اصلاح کرنے، ان کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ تو نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں۔ بعض صحابہ کرام انہوں نے کیا کیا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال سے الگ کر لیا، اور جب ان پہ خرچ کرتے، ان کے لیے کوئی چیز پکائی گئی، کوئی چیز بنائی گئی تو وہ یتیموں کو کھلاتے، اگر بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا، اسے پھینک دیتے، یتیم کا مال ضائع ہو رہا تھا تو بڑی پریشانی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرمائی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو کھلانے کے لیے ان کا مال تم اپنے مال میں شامل کر لو، یا وقتی طور پہ جو چیز ان سے بچ گئی ہے وہ تم استعمال کر لو اور دوسرے وقت اپنے مال میں سے انہیں کھلاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ جو یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہے، ناحق یتیم کے مال کو خرچ کر رہا ہے، من المصلح، ان لوگوں میں سے جو یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور حکم دیتا کہ یتیم کے مال کو الگ رکھیں اور اس کا کھانا پینا سب کچھ الگ ہو، تو وہ آپ تمہارے لیے مشکل ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکیم، حکمت بھی کامل، کہ وہ مجرم کو پکڑنے پر قادر ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ حکمت والا ہے، حکیم ذات ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یقیناً ایک مومن باندی، ایک مومن کنیز، خیر من مشرکۃ، کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ، حتی یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ولعبد مؤمن، اور یقیناً ایک مؤمن غلام، خیر، کسی بھی وہ بہتر ہے، من مشرکن، کسی بھی مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تنکحوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، لا تنکحوا نہیں، جمع مذکر حاضر کا ہے، نکاح سے، تم نکاح مت کرو، تم عقد نہ کرو۔ نکاح کے معنی عقد بھی آتا ہے اور نکاح کے معنی مباشرت کے بھی آتے ہیں۔ اصل جو معنی نکاح کے لغوی معنی وہ مباشرت ہی ہے، البتہ جو عقد نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں 23 بار اس کا مادہ آیا ہے، نکاح کا لفظ، لا تنکحوا، اور اسی طرح لا تنکحوا، یہ سارے جو الفاظ ہیں، لا ینکحوا، یہ 23 بار اس کا مادہ آ چکا ہے۔ المشرکات، مشرکتن کی جمع ہے، مشرک عورتیں، حتی یہاں تک، یؤمن، یہ مضارع ہے جمع مؤنث غائب کا، ایمان سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امتن، اما، لام اس کے اوپر تحقیق کے لیے ہے، اصل لفظ امتن، اما لونڈی کو کہتے ہیں، باندی کو کہتے ہیں، کنیز کو۔ مؤمنتن، جو مومن ہو، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکت، مشرکہ عورت سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبتکم، اعجبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اعجبتکم اعجاب سے ہے، وہ تم کو بھلی لگے، وہ تمہیں اچھی لگے، وہ مشرک عورت اگرچہ تمہیں اچھی لگے لیکن اس سے وہ مؤمن باندی کنیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، لا تنکحوا یہ انکاح سے ہے، تم نکاح نہ کر دو، اوپر والا جو لفظ ہے اس سے پہلے والا لا تنکحوا، اس کے معنی ہے تم نکاح مت کرو، اور لا تنکحوا کے معنی ہے تم نکاح نہ کر کے دو، تم عقد مت کراؤ، یعنی جو اولیاء ہیں لڑکی کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مشرکین کے نکاح میں مت دو۔
اپنی عورتوں کو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے تب تک ان کے نکاح میں نہ دو. ولا عبد، لام اسی طرح تحقیق کے لیے عبد غلام کو کہتے ہیں. مؤمن، مؤمن غلام، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے. ولو اگرچہ اعجبا، وہ تمہیں تعجب میں ڈالے، یعنی وہ تمہیں بھلا لگے، تمہیں اچھا لگے وہ مشرک مرد، لیکن اس سے وہ غلام زیادہ بہتر ہے. اور یہ خیر کا لفظ اس کے درمیان میں بار بار آ رہا ہے. خیر کا لفظ یہ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں فرق زمین و آسمان کا ہو. جیسے سورۃ القدر میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے. اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ عرب کہتے ہیں السماء خیر من الارض، آسمان زمین سے بہتر ہے. تو آسمان و زمین کا کتنا زیادہ فرق ہے، وہاں پہ ایسے مواقع پہ خیر کا لفظ آتا ہے کہ یہ جو مومن باندی ہے یہ مشرک آزاد عورت سے کئی گنا بہتر ہے. اسی طرح وہ غلام مومن وہ مشرک آزاد مالدار مرد سے، حسن و جمال والے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اولئک، اس میں اشارہ ہے، یدعون دعا سے ہے، پکار سے ہے، وہ پکارتے ہیں الی النار، آگ کی طرف. یہ جو کافر مشرک ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. اور اللہ یدعو بلاتا ہے، پکارتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے. ویبین اور بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے، آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو آیت کریمہ کے اندر مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے کہ ان سے نکاح کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے. دنیا میں عام طور پہ جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ کسی مال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. ولحسبہا، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کے ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور چوتھے نمبر پہ اس کے دین کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر بذات الدین، تو دیندار عورت کا انتخاب کر، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو دیندار عورت اس کو نکاح کے لیے اس کا انتخاب کر، اور دیندار عورت سے نکاح کیا گیا. تو یہاں پہ آیت کریمہ میں مشرک مرد اور اسی طرح مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت کا ذکر ہے کہ مومن اگر مرد ہے تو اس کا نکاح کسی مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مومن عورت ہے اس کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کے دور میں مختلف ایسے واقعات سامنے آئے. حضرت ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ مکہ میں کسی مشرک عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، یا اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں. تو ان تمام مواقع پہ یا ان میں سے کسی ایک موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں، جب تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تم نکاح نہ کرو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا جو لونڈی ہے مومن وہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، مال کے لحاظ سے بھلی لگے یا حسن و جمال کے لحاظ سے وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے، لیکن اس کے مقابلے میں تمہارے لیے مؤمن لونڈی وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح تم مال کو دیکھ کر یا حسن و جمال کو دیکھ کر لا تنکحوا المشرکین، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا نکاح وہ مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام مؤمن غلام، خیر من مشرکن، کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے. خواہ ولو اعجبکم، وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو، مال کے لحاظ سے پسند آ رہا ہے کہ بڑا مالدار ہے، یا حسن و جمال کے لحاظ سے. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ہیں اولئک یدعون الی النار، اس کی وجہ یہ ہے مشرک مرد مشرک عورت یہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے کام وہ دوزخ کے ہیں. اور چونکہ میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کوئی مومن مرد
کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے، شادی کرنے کی وجہ سے وہ بھی اسی کی طرح ہو جائے، یا اگر اس کی طرح نہ بھی ہو تو کم از کم اپنا جو دین ہے اس پہ صحیح طریقے سے وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مومن عورت ہے اور وہ مشرک مرد کے نکاح میں آ جائے، اس کے ساتھ شادی کر لے، تو وہ یقیناً اس کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ اسی کے دین پہ چلی جائے گی، اور یا کم از کم اپنا جو دین ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دے گی۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنت والمغفرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی باذن ہی اپنے حکم سے وہ جنت اور اپنی بخشش مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ، اور اپنے احکام کو لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت کریمہ کے اندر مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت کا ذکر ہے، جبکہ اہل کتاب یہود و نصارہ ان سے یہ آیت کریمہ خاموش ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اہل تورات یا زبور انجیل جو ان کی کتاب ہے ان کے ماننے والے ہیں، تو ایسی جو عورت ہے اس سے مومن مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کرام کو اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے سے روکا تھا۔ اہل کتاب مرد سے کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اہل کتاب کی جو عورت ہے اس سے مومن مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ اگر جب تک وہ اہل کتاب ہے، وہ اللہ کو ماننے والی اور اپنے نبی کو ماننے والی، اپنے دین کی طرف نسبت کرنے والی ہے، تو وہ اہل کتاب ہے۔ اور اگر اس کو دین کے بارے میں یا اپنے نبی کے بارے میں یا اپنی کتاب کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مشرک ہے، تو پھر وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہوگی، وہ مشرکہ ہی کے حکم میں ہوگی، اور اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے یسألونک کے لفظ پہ ہم غور کرتے ہیں، باوجود اس کے یہ لفظ کئی بار گزر چکا، اور یہاں پہ قریب قریب یہ 6 بار آ رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے رکوع میں یسألونک عن الخمر، اور اس کے بعد پھر اسی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہاں پہ آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ تو یہ جو پہلے 3 بار یہ لفظ آ چکا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، اس سے پہلے والے رکوع میں رکوع نمبر 27 کے بالکل آغاز میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آیت نمبر 217 ہے، وہاں پہ دیکھیں یسألونک کے لفظ کے ساتھ واو نہیں ہے۔ اس کے بعد یسألونک عن الخمر، وہاں بھی واو نہیں ہے، یسألونک صرف ہے۔ اور اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ تو یہ 3 بار وَيَسْأَلُونَكَ، یسألونک کے ساتھ واو موجود ہے، اور 3 بار جو ہے واو نہیں ہے۔ 3 بار بغیر واو کے یہ لفظ آیا ہے، اور 3 بار یہ واو کے ساتھ ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ بغیر واو کے ہے تو وہاں وہ جو سوالات ہیں وہ متفرق مواقع کے ہیں۔ کسی ایک موقع پہ صحابہ کرام نے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، اور کچھ وقت بعد آ کے کسی اور کے متعلق سوال کیا، تو اس لیے وہاں پہ واو نہیں ہے۔
यसअलूनक माज़ा युनफिकून, आयत नंबर 215 के शुरू में, वहां भी वाव नहीं है, यसअलूनक माज़ा युनफिकून। उसके बाद यसअलूनक अनिश शहरिल हराम, यहाँ भी वाव नहीं है। यसअलूनक अनिल खम्र, यहाँ भी वाव नहीं है। और उसके बाद वयसअलूनक माज़ा युनफिकून, यहाँ पे वाव मौजूद है यसअलूनक के साथ। इसी तरह वयसअलूनक अनिल महीज़, वयसअलूनक अनिल यतामा। तो ये जहां पे वाव है तो उलमा ने लिखा है कि ये एक ही मौके के सवालात हैं, एक ही मौके पे सहाबे किराम ने ये सवालात किए, तो इसलिए उसके दरमियान में वाव आ गया कि और ये पूछते हैं और ये पूछते हैं। अनिल महीज़, हैज के बारे में ये पूछते हैं। 4 मरतबा कुरान करीम में ये लफ्ज आया है, और हैज के बारे में ये आपसे पूछते हैं। हैज यानी वो खून जो मखसूस दिनों में जो बालिग खवातीन हैं उनको आता है, उसके मुताल्लिक ये आपसे सवाल करते हैं। और कुरान करीम में इसके लिए 2 लफ्ज आए हैं, 2 नाम, एक हैज या महीज का लफ्ज है और एक कुरू का लफ्ज है, जो इसके बाद की आयतों में तलाक के ज़मन में आ रहा है। तो ये दोनों के मानी है, कुरू के मानी भी हैज हैं और महीज के मानी भी हैज। और आप कह दीजिए हुआ अजन, हुआ वो, अजन गंदगी है। अजा गंदगी को भी कहते हैं और बीमारी तकलीफ को भी कहते हैं। हर वो ज़रर जो जीरू की रूह या जिस्म को पहुंचे, दुनियावी हो या उखरवी हो, उसे अजा कहते हैं। गंदगी बीमारी दोनों के माने में आता है। और हैज ये सिर्फ एक गंदगी ही नहीं बल्कि तिब्बी हैसियत से ऐसी हालत है जिसमें औरत तंदुरुस्ती की बनिस्बत बीमारी से करीब तर हो जाती है, तो इसलिए उसको अजा कहा गया, यानी तकलीफ और बीमारी। फातजिलू, इअतजिलू है, अमर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कल। तो ये इअतजिलू जमा है अमर का, अमर हाजिर, उसके ऊपर फा आ गई तो जो शुरू में हमज़े वसल था वो गिर गया, अगर से लिखा हुआ है पढ़ा नहीं जाता। फातजिलू, बस तुम अलग रहो, छोड़ दो। एतजाल के मानिए किनारा कश होना, अलग होना, और इसी से वो लफ्ज़ मुअतजिला, इस्लामी जो फिरके हैं उनमें से एक मुअतजिला एक फिरका है। तो मुअतजिला के मानिए अलग होकर बना हुआ फिरका, जिसका बड़ा वासिल इब्न अता था, तो वासिल इब्न अता और उसके पैरोकार उन्हें मुअतजिला कहा जाता है। फातजिलू, बस तुम अलग हो जाओ, अन्निसा, औरतों से। निसा ये जमा है इम्रअतुन की। फिल महीज़, हैज के दिनों में। वला तक़रबूहुन्ना, और तुम उनके करीब ना हो। वला तक़रबू, हुन्ना आखिर में जमीर है, अमर है शुरू में और आखिर में हुन्ना की जमीर, तुम उन औरतों के करीब ना जाओ, हत्ता यहाँ तक, यतहुरना जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, तहारत से, यहाँ तक कि वो औरतें पाक हो जाएं। फ़इज़ा, पस जब, ततहरना वो खूब पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना, बस तुम आओ उन औरतों के पास। फ़अतू अमर का सीगा है, ये भी उतू है असल में, उन औरतों के पास आओ तुम। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, हैसु जहां से, जिस जगह से, अमरा हुक्म दिया, कुम तुम्हें, अल्लाह ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है, अत्तवाबीन, तवाबुन की जमा है, बहुत तौबा करने वाला, बहुत रुजू करने वाला। और ये ताबा, तवाब, ये लफ्ज पहले भी गुजर चुका है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए भी इस्तेमाल होता है तवाब, उसके मानिए बहुत तौबा कबूल करने वाला। और बंदों के लिए जब इस्तेमाल हो तो माना है बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, असल मानी इसके हैं रुजू करना। तो अल्लाह जब बंदों की तरफ रुजू करता है तो वो तौबा कबूल करते हैं, और बंदे जब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो तौबा करते हैं। वह युहिब्बु, और पसंद करता है, अल-मुततहिरीन, इसमें फाइल का सीगा है, पाक साफ रहने वालों। वयसअलूनका अनिल महीज़, ये सहाबा किराम आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं। आयत करीमा के अल्फाज की तरफ आने से पहले ये जो सवाल था सहाबा किराम का, इसकी तरफ आते हैं कि मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी थे तो वो हैज के दौरान औरत को बिल्कुल नजस ख्याल किया करते थे, गंदा ख्याल किया करते थे, और यानी उसको बिल्कुल अपने आप से अलग थलग रखा करते थे, यहाँ तक कि उसके साथ उठना बैठना, उसके हाथ का पकाया हुआ खाना खाना वगैरह, ये सब वो हराम समझा करते थे, नापाक समझा करते थे। तब सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अहले किताब हैं और ये इन दिनों में मस्तूरात के साथ ये रवैया रखते हैं, तो आया हमें, हमारे लिए क्या हुक्म है? तो सहाबा किराम आपसे पूछते हैं हैज के बारे में।
اب یہ حیض، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مستورات کے ساتھ جو مخصوص خون ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو حیض کہا جاتا ہے، ایک کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور تیسری جو قسم ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حیض وہ خون ہے کہ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور اس کی کم از کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے. 10 دنوں سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. اگر یہ خون 3 دنوں سے کم ہو یا 10 دنوں سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو استحاضہ کہتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. یعنی بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے کوئی خون آتا ہے، جو اگر حیض ہے وہ 3 دنوں سے کم نہیں ہو سکتا، 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی کسی عورت کو ایسا خون آئے کہ وہ 3 دنوں سے کم ہو یا 10 سے زیادہ آئے تو یہ جو 3 سے کم یا 10 سے زیادہ ہے اسی خون کو استحاضہ کہتے ہیں، اور یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اس کی کم از کم مدت کچھ بھی ہو سکتی ہے، 1 دن یا 1 دن سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں. ان تمام خونوں کے اندر یعنی جب بھی یہ خون بند ہو گیا تو عورت کے لیے غسل کرنا اور اس کے بعد عبادات ادا کرنا وہ لازم ہے. حیض و نفاس جو ہیں اس میں اس کے مشترکہ احکامات ہیں. اس میں نماز معاف ہوتی ہے اور روزوں کی قضا کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس دوران عورت قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اور اس کا شوہر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کے بدن کو مس نہیں کر سکتا، بدن کو چھو نہیں سکتا. اس کے علاوہ باقی جو کام ہے یعنی کھانا پکانا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طرح اس عورت کے لیے اوراد و وظائف کرنا یا ذکر و اذکار کرنا، یہ سب جائز ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ذکر اذکار اوراد و وظائف کے طور پہ اگر قرآن کی کوئی آیت وظیفے کے طور پہ پڑھتی ہے یا اس کے علاوہ درود شریف، استغفار، ذکر اذکار یہ کر سکتی ہیں. تو یہ حیض کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تو جواب آیا کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ ہو جاؤ. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مباشرت جائز نہیں ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کے بدن کو چھو نہیں سکتا. اس کے علاوہ جو ہیں یعنی باقی قرآن کریم نے کسی اعتزال کا حکم نہیں دیا. الگ تھلگ ہونا اس طرح نہیں ہے جس طرح یہودی کھانا پینا وغیرہ وہ سب چھوڑ دیتے تھے اور اس کو اچوت سمجھا کرتے تھے. البتہ ان دنوں میں صرف قربت سے اس سے منع فرمایا گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے کسی حائضہ عورت سے مقاربت کی یا اس نے مباشرت کے لیے پچھلا حصہ استعمال کیا یا کاہن و نجومی کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہیں ہوئی. یطہرنا سے بعض علماء لکھتے ہیں کہ یطہرنا یعنی جب ان کا خون آنا بند ہو جائے. عادت کے مطابق یا 10 دن گزرنے پر خون بند ہو گیا اور اس کے بعد ایک نماز کا وقت وہ گزر چکا تو اس کے بعد اس عورت سے مباشرت جائز ہے. البتہ آگے فرمائے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں. خوب پاک ہونے سے مراد یہ وہ غسل کر لیں. اب اس کے بعد فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، یعنی مقاربت کرو، مباشرت کرو، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ حکم والی آیت بعد والی آیت آ رہی ہے اس میں اللہ کا وہ حکم آ رہا ہے. ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو. ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. جو توبہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہونے پر جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. اور اسی طرح پاک صاف رہنے والے، کہ جو ان ایام میں اور دیگر شریعت نے تمام ان چیزوں جن سے منع کیا، جن کو نجس کہا، گندا کہا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہیں. حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو. ہر انسان اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وخیر الخطائین توابون، اور سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ پہ دنیا میں ایسی امت کو، ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور گناہ کے کرنے کے بعد، گناہ کے ہو جانے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ کوئی شخص وہ صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں سفر کے دوران اس کی جو سواری ہے وہ اس سے گم ہو جاتی ہے۔ اسی سواری کے اوپر اس کا زاد راہ ہے، کھانا پینا سب کچھ وہ سواری کے اوپر ہے۔ اب اس شخص کو اپنی موت وہ بالکل سامنے نظر آتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو میری موت یقینی ہے، سواری گم ہو گئی، زاد راہ وہ گم ہو گیا۔ اب ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے نیچے اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھتا ہے وہ اچانک دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب دوبارہ اس کی زندگی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کا زادرہ اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ فوراً دوڑتا ہے اپنی سواری کی طرف، اس کو پکڑ لیتا ہے اور زیادہ خوشی سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یوں چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آیت نمبر 223۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یقین رکھو، انکم ملاقوہ، تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ عاصم بھائی یہ اسکرین سے پیج چلا گیا۔ نساؤکم حرث لکم، نساء پہلے بھی لفظ کئی بار گزر چکا، امرأتن کی جمع ہے اور اس کو کہتے ہیں من غیر لفظی، یعنی اسی لفظ سے نہیں ہے، نساء کا اپنا کوئی مفرد لفظ نہیں ہے، امرأہ سے یہ لفظ ہے، امرأہ واحد ہے ایک عورت اور نساء اس کی جمع، نسوان یہ لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، وہ بھی اس کی جمع ہے۔ حرثن کے معنی ہے کھیتی، زراعت، اور اسی سے ہے بیج ڈالنا، کھیتی کرنا، پیچھے آیت نمبر 205 میں گزر چکا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا، پساؤ تم، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ انا کا لفظ یہ مختلف معنی دیتا ہے، البتہ عام طور پہ جو زیادہ تر یہ آئینہ کا معنی دیتا ہے یا کیفہ کے معنی دیتا ہے۔ آئینہ کے معنی اگر اس کے ہوں تو یعنی جہاں سے چاہو، تو یہ معنی درست نہیں ہے، اور کیفہ کے معنی ہے جس ہیئت سے چاہو، جس طریقے سے چاہو، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ جو لفظ ہے انا، یہ کیفہ کے معنی میں آیا ہوا ہے، یعنی جس ہیئت سے چاہو۔ تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، قدموا آگے بھیجو، تقدیم سے ہے، جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے، قدم قدما قدموا، تم پہلے بھیج دو، آگے بھیجو، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، نفس کی جمع ہے، اپنی جانوں کے لیے آگے اچھے عمل بھیجو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا یاد رکھو، یقین رکھو، انکم کہ تم سارے کے سارے، ملاقوہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم ملاقات کرو گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ لقد لقینا، سورہ کاف میں ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، تو تم اس سے ملاقات کرو گے، اللہ سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر،
اور آپ بشر المؤمنین، بشر کے معنی خوشخبری سنائیے، تبشیر، استبشار، بشرا، یہ سارے لفظ قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں، فرحت اور خوشی والی خبر سنانا۔ یا بشرا ھذا غلام سورہ یوسف میں ہے، اور اسی طرح لا بشرا یومئذ للمجرمین سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل سورہ آل عمران میں آئے گا، جس کے معنی ہے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اشارے فرمائے اور بڑے لطیف کنایا استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میاں بیوی کے ملاپ کا مقصد صرف حصول لذت نہ ہو بلکہ انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے اشارہ فرما دیا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، کہ جس طرح کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے اور مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی اس نیت سے کیا جائے کہ اولاد کا حصول یہ مقصد ہو، صرف وقتی لذت حاصل کرنا وہ مقصود نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ آیت کریمہ میں فرمائے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو یا جیسے چاہو۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اسی پہ ایک حدیث مبارکہ ہم پہلے سن چکے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ ہے ابو داود اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امرأۃ فی دبرها، کہ اپنی بیوی سے پچھلی جانب مباشرت کرنے والا شخص یہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور آیت کریمہ میں تیسرا جو لطیف کنایا جو استعمال ہوا ہے، جو اشارہ ہے کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس غرض کے لیے بنایا گیا اس تک پہنچنے کے لیے فاتوا حرثکم انا شئتم، اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس وقت کے جو یہودی تھے ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک خیال تھا اور باطل خیال تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مباشرت اگلے حصے میں ہو لیکن اس کے لیے راستہ اگر پیچھے سے کوئی اختیار کرے گا تو اس صورت میں اولاد ڈھنگی پیدا ہوتی ہے، اولاد وہ ٹھیک پیدا نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں خراب ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ ہے اسی غرض کے لیے جو بنایا گیا اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے اعمال صالحہ آگے بھیجو جو آخرت میں کام آئیں، ایسے وہ بھیجو۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے صحبت کرنے کو فقط اس وقت کی لذت ہی مقصود نہ رکھو بلکہ ان فائدوں کا قصد کرو جو دین کی طرف راجع ہوتے ہیں، مثلا حرام کاری سے بچنا، نیک اولاد کا ہونا کہ تمہارے لیے دعا و استغفار کرے اور اگر مر جائیں تو قیامت میں پیش خیمہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مباح کام ہے، مباح امور میں بھی اگر خالص اور صحیح نیت ہو تو وہ کام جو ہے مباح کام وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کی طرف اشارہ ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اس سے اولاد کا حصول یہ تمہاری نیت ہو اور اس اولاد کی تربیت کرنا۔ اسی طرح نیک اور شریف بیوی وہ اس کے تلاش کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں کہ جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بنے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے حقوق میں سے اس کے باپ پر جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دیندار صالح ماں جو ہے اس کا انتخاب کرے، اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اپنے بچوں کے لیے نیک دیندار ماں اس کا انتخاب کرے۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں بھی نکاح کے ذکر میں اور مباشرت کے ذکر میں تقوی کا ذکر آیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور مسلسل یہ جتنے بھی اعمال آ رہے ہیں ان سب میں اللہ کا خوف، اللہ کے تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں کہ جب ہم نکاح کا خطبہ دیکھتے ہیں، نکاح کے خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے،
سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے اور سورہ احزاب کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ان تینوں آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں۔ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ شروع میں بھی یا ایھا الناس اتقوا، تقوی کا ذکر، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خدا خوفی اختیار کرو، اور آخر میں بھی واتقوا اللہ الذی تساءلون۔ اور سورہ احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہاں بھی تقوی۔ تو علماء نے لکھا کسی بھی آیت میں یہاں نکاح کا ذکر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام نے ان تین آیات کو نکاح کے خطبے میں پڑھا۔ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے، تب جا کر یہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے، لہذا کبھی بھی ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ضائع نہ کرو، کیونکہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ کے سامنے جانے والے ہو، اور اللہ اپنے بندے یا بندی کا پھر تم سے حساب لے گا۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیک بیوی عطا کی یا نیک شوہر عطا کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ایسے نیک بیوی یا شوہر اور ان کا جو یعنی تعلق زن و شو ہے اس کی بھی شریعت نے اجازت دے دی، لیکن آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اصل جو خوشخبری ہے وہ تو آخرت کی ہے، مومنوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 224 ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اس کے ذریعے نیکی، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کے کاموں، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ ولا تجعلوا اللہ، واو کے معنی اور، لا نہیں، تجعلوا بناؤ، لا تجعلوا تم مت بناؤ، اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو، عرضتاً کے معنی آڑ، نشانہ، بہانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین عربی میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور چونکہ عرب قسم کھاتے وقت وہ یا کوئی عہد کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ کسی دوسرے شخص کے دائیں ہاتھ پہ مارتے، تو اسی لیے وہیں سے چونکہ داہنا ہاتھ دائیں ہاتھ پہ مار رہے ہیں قسم میں، تو اس لیے یمین قسم کو بھی کہا جانے لگا۔ تو اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ یا بہانہ نہ بناؤ۔ ان، یہ کہ، اب یہ جو ان کا لفظ ہے قرآن کریم میں کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کے بعد لا کا جو لفظ ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسی طرح ہے کہ اس کے بعد لا کا جو حرف ہے وہ حذف ہے۔ ان تبرو یعنی اللہ تبرو، یہ کہ تم نیکی نہ کرو، اور اسی طرح وتتقوا، اور تقوی کے کام نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، صلح صفائی کا کام نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ان تبروا عرضۃ لایمانکم، ان تبروا، تبرو کے معنی ہے تم نیکی کرتے ہو، بر سے ہے یہ لفظ، اور بر کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، یا نیکی کرو گے، تتقوا کہ تم بچتے رہو۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مواقع پہ اس طرح ہوا، جس طرح بعض حضرات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی
تو اس تہمت کے اندر لگانے والوں میں بعض مخلص صحابہ تھے، لیکن وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے ان باتوں کو پھیلا دیا۔ ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، مخلص صحابی تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو آگے پھیلایا اور ان سے وہ بات ان کی والدہ تک اور وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی۔ تو اس موقع پر جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ وہ غریب تھے اور ان کی والدہ اور حضرت مصطح یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے اور وہی ان کا خرچ اٹھا رہے، انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سورہ نور میں بھی اس پہ آیتیں ہیں اور یہاں بھی کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کے کام نہ کرو گے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ ان کا اور ان کے بہنوئی حضرت بشیر ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوا، جس پہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ اس موقع پہ فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کا ذریعہ نہ بناؤ، اس غرض سے اللہ کا نام استعمال نہ کرو کہ تم قسمیں اٹھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لا يؤاخذكم، لا یؤاخذکم یہ مضارع منفی ہے، مواخذہ کرنا، گرفت کرنا۔ اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو، لغو کے معنی جو کسی گنتی شمار میں نہ ہو، بیہودہ بات، فی ایمانکم تمہارے قسموں میں سے، ولیکن لیکن یؤاخذ وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، گرفت کرے گا، بما کسبت جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا، تمہارے دل نے جس قسم کا ارادہ کیا ان قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور، یہ مبالغے کا صیغہ ہے مغفرت سے۔ غفرہ کے معنی کسی چیز کو میل سے چھپانے کے لیے کوئی چیز پہنانا، کوئی کپڑا وغیرہ اس کے اندر اس کو لپیٹ دینا میل سے اور گرد و غبار سے چھپانے کے لیے۔ تو مغفرت یا غفران کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندے کو عذاب سے بچانا، کہ وہ بخشنے والا یعنی عذاب سے بچانے والا ہے، حلیم بردبار ہے، تحمل والا ہے، یعنی جوش غضب سے اپنے نفس اور طبیعت کو روکنا، یہ تحمل ہے، کہ غصہ آ جائے اور اس میں غصے سے اپنے نفس اور طبیعت کو روکنا، یہ تحمل ہے۔ تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تو آیت کریمہ کے مفردات ہو چکے ہیں، البتہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں قسم کی جو 3 قسمیں ہیں کہ کون کون سی قسم وہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر مواخذہ کیا ہے اور دنیا میں اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، اور کس قسم میں بندہ گناہگار ہوتا ہے اور کون سی قسم ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا، جس میں فرمائے کہ اللہ تمہاری لغو بیہودہ قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔